کی ضرورت نہیں ہے، حرف عطف ہے، یہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ پہلے لغت اس کا دیکھ لیجئے۔ پوری آیت کے اندر استوا کا لفظ ہے اور ادھر سوا کا، ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ یہ استوا جو ہے یہ پہلے صرف کے اعتبار سے دیکھیے، پھر ہم لغت پر پہنچیں گے۔ یہ عربی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، گرامر جو ہمارا بنا ہے وہ دو چیزوں سے ہے، اس میں دو چیزیں پائیں گے آپ، اس کو یاد رکھنا نقطے کو، ایان اس کو یاد رکھنا۔ ایک ہے قیاسی اور ایک ہے سماعی، یا قیاسی ایک سماعی۔ قیاسی کا مطلب ہے جو رول اور ضابطے بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق بات کی جائے۔ قیاس قاس یقیس سے بنتا ہے، میں نے تولنا۔ جو رول بنے ہیں عربی میں، گرامر کے، نحو کے جو رول بنے ہیں وہ کیا بنے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک ہیں قیاسی، جن کے ہم رول بتاتے ہیں کہ عرب یہاں اس طرح سے بات کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے رول نہیں بن پائے، وہ اجمیوں کو ملے نہیں، یا پتہ نہیں لگا کہ عرب یہ رول کیوں بناتے ہیں، صرف ان کو نقل کرتے ہیں جیسے ان سے سنا، ان سے جو سنا اور اسی کو نقل کرتے ہیں آگے۔ جیسے مثال کے طور پر ہندوک کا ورڈ ہے، اس کی جمع ہندوس ہے، یہ سماعی ہے، اس کو کسی رول میں نہیں آتا۔ سین جو ہے کی کاف میں کیسے بدل گئی، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم سماعی کہتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، اب یہ تمہید پڑھو گے آپ، گرامر میں پڑھو گے آپ، قواعد میں پڑھو گے۔ ایک ہے قیاسی، جس کے رول بنے ہوئے ہیں، سیٹ رول ہے کہ یہاں عربوں کا یہ رول ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں عربی زبان میں کہ جو عربوں سے ہم نقل کرتے ہوئے آئے ہیں کہ عرب اس طرح سے بولتے ہیں، اس کا رول نہیں بنا، اس کو ہم کہتے ہیں سماعی، یعنی ہم نے ان کو عربوں سے سیکھا، سنا، ایسے ہی بولتے ہیں۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر کے استوا دیکھیے، اس میں لگتا کیا ہے؟ یہ باب استفعال سے ہے؟ ہاں، اگر یہ استفعال سے ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ دیکھیے ادھر قواعد الصرف دیکھ لیجئے، قواعد الصرف جو اس کے ہیں، صرفی توجیہ جو اس کی ہے، آپ دیکھیے استوا، الف سین اور تا کس کا ہے؟ استفعال کا ہے یا نہیں؟ اور آگے باقی کتنے بچے حرف؟ دو حرف، واو اور یا۔ یہ اصل میں سوا ہے، جس کی سین حذف ہو گئی ہے یہاں سے کیا؟ سین حذف ہو گئی ہے، تو یہ الف سین اور تا استفعال کی ہے، اور سین واو اور یا سوا، سین واو اور یا، یہاں جو ہے یہ سین حذف ہو گئی ہے۔ اب کس قاعدے کے مطابق ہو گئی ہے؟ وہ کسی قیاسی قاعدے کے مطابق نہیں، سماعی قاعدے کے مطابق۔ اب دیکھیے ہم نے عربوں سے سنا اس طرح سے، تو اس طرح سے بولتے ہیں۔ اب یہ سوا جو ہے، یہ اگر باب استفعال سے ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ استسوا، صحیح ہے، ہونا چاہیے نا استسوا۔ جیسے ہمارے پاس عربی میں لکھا ہوا ہے سقا یسقی، سقی یا یسقا اور سقا یسقی، سقا یسقی، ہمارے پاس عربی کا ورڈ ہے سقا یسقی۔ اس کو جب ہم باب استفعال سے استعمال کریں گے تو کیا بولیں گے؟ استسقا، استسقا، گویا یہاں سین گری نہیں، موجود ہے۔ یہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے، سقا یسقی، اور سوا یسوی، دونوں ایک ہی طرح کے فعل ہیں۔ کون سے فعل ہیں یہ؟ لفیف، کسو فعل چھو لفیف مقرون، واو اور یا ملے ہوئے۔ یہاں بھی ہے سقا یسقی، وہاں جب اللہ نے فرمایا تو وہاں سین کو گرایا نہیں، وہاں سین گرا نہیں، وہاں موجود ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اس اعتبار سے اس قیاس، اگر قیاسی ہوتا تو یہاں کہتے ہیں استسوا، ثم استسوا یا ثم استسوا، ثم استسوا، لیکن یہاں یہ سین جو ہے، یہ فعل کی اصلی سین جو ہے، اس کو گرا دیا، اور کیا بنایا پھر؟ باب استفعال سے استوا، تو اس میں حذف ہو گیا ہے کون سا؟ پہلا حرف سین،
किस कायदे से? समाई कायदे से। समाई अब हमारे पास एक कायदा बन गया, क़यासी कायदे से नहीं, रूल नहीं। अगर रूल होता तो फिर इधर भी गिर जाती। लेकिन अरब जब सवा यसवी को बाब इस्तिफाल से इस्तेमाल करते हैं तो सवा यसवी की अलिफ जो है, सवा यसवी की सीन जो है उसको हज़फ कर देते हैं। अब क्यों किया? ये अरब इसी तरह से बोलते हैं, अरब अल्लाह पाक ने उसी तरह से लफ्ज़ को बोला, क्योंकि अरब इसी तरह से इस वर्ड को। अब शायरों का कलाम आप खोल कर देखें, इस्लाम कुरान नाज़िल होने से पहले पूरा जाहिली शायरी आपको भरी हुई लगेगी इससे। क्या कि उन्होंने सीन को जब बाब सवा यसवी को जब बाब इस्तिफाल से इस्तेमाल करते हैं तो इस्तिफाल से जब इस्तेमाल करते हैं तो सवा की सीन को गिरा देते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सिकल की वजह से गिरा, लेकिन जब यहाँ इस्तस्का में पहुँच गए तो वहाँ क्यों नहीं गिरी? ये वहाँ तो मौजूद रही। इसलिए हमारे पास ये रूल नहीं है, तो कहेंगे हमने अरबों को इस वर्ड को इसी तरह से जब सवा यसवी को वो बाब इस्तिफाल से इस्तेमाल करते हैं तो सवा यसवी की सीन को हज़फ कर देते हैं। समझ में आई बात? मानिए कड़न लफ्ज़ मज़े एक पाई आसन तालिब कुरान किस तालिब इल्मस की तुम क्या दलील अच्छी। अब आपका वर्ड क्या है? इस्तस्वा। और मादा क्या है इसका? मादा क्या है? सवा। हाँ, इसको याद रखिए। अब सवा और मुज़ारा इसका होगा यसवी, सवा यसवी। कौन से बाब से हो गए? ज़राबा यज़रिबु के बाब से। ज़राबा यज़रिबु के बाब से दो बाबों से इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़राबा यज़रिबु के बाब से भी इस्तेमाल करते हैं। सवा यसवी सवाअन, सवा यसवी सवियन, सवियन। और दूसरा ये समिया यसमाउ के बाब से भी इस्तेमाल होता है, और सविया यसवा, सविया यसवा। समिया यसमाउ के बाब से सवाम, इसका मज़दर तब आता है सवाम। और माने होते हैं इसके एतदला। दोनों बाबों से इस्तेमाल करने के बाद इसके मानी बनते हैं एतदला, माने सीधा होना। एतदला माने सीधा होना, बराबर होना। समझ में आई बात? लेकिन जब हम इसको बाब इस्तिफाल से इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जब हम बाब इस्तिफाल से इसको इस्तेमाल करते हैं, नीचे लिखूं नज़र आएगा? नहीं, उधर नज़र नहीं आएगा। बाब इस्तिफाल से जब हम इसको करते हैं तो ये दो सिनों के साथ इस्तेमाल होता है। एक तो होता है इस्तवा, इस्तवा, इस्तवा बगैर, इस्तवा यस्तवी। कौन से बाब से है? बगैर इस्तिलाह के जब आए इस्तवा यस्तवी तब मतलब होगा एतदला। एतदला यानी सीधी होगी चीज़। क्या सम फर्क है? उधर भी एतदला, इधर भी क्यों आया फिर? अगर सवा यसवी से भी मानी है एतदला और इस्तवा यस्तवी से भी मानी एतदला है, तो इधर क्यों ले लिया? उधर भी लाजिम है, उधर भी लाजिम है, इधर भी लाजिम है। बाब इस्तिफाल में भी जाकर के लाजिम है। खड़ा हुआ, उसने खड़ा किया ना, लाजिम होता तब मुतदी होता। इस्तवा सवा का मतलब भी एतदला सीधा हो गया, और इस्तवा का मतलब भी है सीधा हो गया। मैंने नहीं बोला आपको जब मजीद फी के अफ़ाल मैंने सिखाए थे, कुछ सिर्फ मुबालगा आराई के लिए उनको हम दूसरे बाब में ले जाते हैं, समझे? सिर्फ मुबालगे के लिए इसको किस में लिया है? इस्तवा। यानी बगैर, एक होता है सवा, खड़ा हो गया, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा रहा हो, लेकिन जब आप इस्तिफाल से इस्तेमाल करेंगे तब इसका मतलब है पक्का पूरा सीधा हो गया। समझ में आया? बगैर सिला के। और जब ये इस्तवा यस्तवी, जब अला से जिक्र बात समझ में आती है? हाँ, जब इस्तवा यस्तवी के बाद अला हो, इस पुरानी वर्ड है, इसको याद रखना। इस्तवा यस्तवी के बाद जब अला हो, अला के साथ तादिया जब हो, तो इसका मतलब होता है तब इर्तफा, बुलंद होना, और अला ऊंचा होना। अला, ये अला, वो अला, ये वाला अला नहीं,
یہ اعلیٰ معنی ہوتا ہے اوپر، یہ اعلیٰ ہوتا ہے اوپر ہو جانا، بلند ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ یعلو سے بلند ہونا ہے، ارتفع یرتفع، کیا یاد رہا؟ تمت رتبہ یاد کیا ہے؟ یہ جو استوا یستوی کا لفظ ہے آپ کے پاس، اس میں کیا ہو گیا ہے؟ حذف، سین حذف ہو گئی ہے. کس باب سے ہے یہ؟ استفعال سے ہے، تو سین ہونی چاہیے. استا تو اپنا ہی ہے، آگے ہونا کیا چاہیے؟ استسوا، لیکن آگے استسقا کی طرح استسوا ہونا چاہیے، لیکن یہاں سین حذف ہو گئی ہے. کیوں؟ سماعی قاعدے کے یعنی عرب اس کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی ہم نے اس کے جو نحوی ہیں، صرفی ہیں، ان کو اس کا رول ملا نہیں کہ یہ کس ضابطے کے تحت عرب اس کو چھوڑتے ہیں. اگر کہیں گے سکل کی وجہ سے چھوڑ دیا تو استسقا میں کیوں نہیں چھوڑ دیا، وہاں کیوں رہا؟ لہٰذا کہیں گے کہ ایک ورڈ وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. دراصل اس میں غالباً وجہ یہ ہے کہ لفظ جب جوڑ کر پڑھتے ہیں تو کسی وجہ سے کوئی ثقل پیدا ہو جاتا ہے، تو استسوا کا ورڈ جب عرب بولتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی دقت آتی ہے، جس وجہ سے انہوں نے تا چھوڑ دی، سین چھوڑ دی. تو کس قاعدے سے چھوڑی؟ سماعی قاعدے. اصل روٹ ورڈ کیا ہے؟ سوا. کن بابوں سے استعمال ہوتا ہے مجرد میں؟ دو بابوں سے، سوا یسوی، ضرب یضرب اور سوی یسوی. معنی ایک ہی ہیں. کیا معنی ہے؟ اعتدال، برابر ہونا ہے، یعنی ہموار ہو جانا، اعتدال. سمجھے؟ اور جب باب استفعال میں آپ لے جائیں گے تب اس کے اندر طلب بھی پیدا ہوگی اور مبالغہ بھی، لیکن یہاں طلب کے لیے نہیں، یہاں مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جب ہم کہیں گے استوا تو اس کا مطلب بھی ہے اعتدال، لیکن جب استوا کے بعد صلہ ہو کیا؟ علا، تب اس کا مطلب ہوتا ہے ارتفاع، بلند ہونا، اونچا ہونا. صحیح آیا سمجھ میں؟ اور دوسرا صلہ اس کے ساتھ آتا ہے استوا یستوی. جب الہ ہو اس کے بعد، الہ ادھر کیا ہے؟ اوپر، ادھر کیا ہے؟ علا. استوا علا، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، علی العرش کیا؟ عرش پر براجما ہوا، بیٹھا، بلند ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ اور یہاں ہے استوا یستوی، اس کے بعد الہ ہو تو اس کا مطلب تب بنتا ہے توجہ، توجہ، رخ کیا، توجہ رخ کیا. الہ کے بعد جب ہو تو توجہ یعنی رخ کیا. سمجھے کیا؟ جب علا ہو تو اس کا مطلب ارتفاع، بلند ہو گیا، یا علا، عین سے علا، عین لام الف لا، علا یعلو سے بلند ہو جانا. لیکن جب اسی ورڈ کو استعمال کرتے ہیں کس سے؟ الہ سے، تو تب اس کا مطلب توجہ، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، کسی چیز کی طرف جانا. اور استوا الہ کا مطلب توجہ بھی ہوتا ہے اور قصدہ بھی. توجہ و قصدہ، ارادہ کرنا، قصدہ. مثلا جیسے یہاں ہے ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، تو کیا معنی بنے گا؟ رخ کیا، پتہ پھور. تو استوا علی برابر کے معنی سے کدھر گیا؟ پھرنا، پلٹنا، کسی اور چیز کی طرف رخ کرنا. ثم استوى الى السماء، الى السماء، ثم استوى الى السماء. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ ورڈ یاد رہا کیا؟ پہلے صرفی طور پہ ورڈ پہچانیے کس باب سے ہے؟ یہ استفعال سے. تو استفعال میں کیا ہے؟ اصل ورڈ کیا ہے؟ سوا یسوی. جب آپ استفعال پہ لے لیا تو کیا معنی ہو گئے؟ کیا نہیں، جب استفعال میں لے جائیں گے تو کیا بننا چاہیے؟ استسوا. لیکن یہاں حذف ہو گئی ہے سین بوجہ سماعی قاعدہ. عرب اس طرح سے کہتے ہیں، یہاں حذف کرتے ہیں. جب سوا یسوی کے ورڈ کو باب استفعال سے استعمال کرتے ہیں تو سین کو حذف کر دیتے ہیں. اور وہی سین سے ہی شروع ہونے والا سقیہ یسقا تھا، سقا یسقی تھا، وہاں حذف نہیں کیا، وہاں استسقا، وہاں دونوں سین موجود رہے، وہ بھی اسی طرح کا فعل ہے. تو یہاں کیوں گرا؟ ایک سماعی قاعدے کے مطابق کہ ہم نے عربوں کو ایسا
کرتے ہیں. اور آپ جب تفاسیر میں دیکھو گے تو جتنے بھی علم الصرف کے ماہرین ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ان چیزوں باریکیوں کو بیان کیا ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ قریب کچھ لوگوں نے تو بالکل لکھا ہی نہیں ہے. جو گرامر کے یا صرف کے قاعدے لکھتے ہیں ضابطے انہوں نے لکھا بھی نہیں ہے, جیسے یہ ورڈ ہی ایسے ہے. لیکن بعض لوگوں نے لکھا ہے, بعض علماء نے, ان لوگوں کا مطلب عام لوگ نہیں, مطلب علماء نے جو علم الصرف کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ سماعی قاعدے کے مطابق یہاں سین کو حذف کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو جب سوا یسوی ہم ورڈ ضرب یضرب یا سویہ یسوا استعمال کرتے ہیں تو سوا یسوی سے مصدر آئے گا نہیں, سوا یسوی سے سویًا, اور قرآن پاک میں بھی ہے سویًا علی صراط مستقیم. اور سویہ یسوا سے جب کریں گے تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, تو اللہ نے ان کو دونوں بابوں سے استعمال کیا. سمجھ میں آیا؟ تو معنی کیا ہوں گے؟ اعتدال, برابر ہونا, ہموار ہونا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب اس کو باب استفعال سے استعمال کریں گے تو تب 3 معنی ہوں گے. بغیر اصطلاح کے آپ کریں گے تو وہی معنی ہوں گے جو مجرد میں ہیں, صرف اس باب میں لے جانے سے اس میں مبالغہ پیدا ہوگا, صرف مبالغے کے لیے ادھر لے گئے. مبالغہ معنی آفریدی. اور جب سوا یسوی استوا یستوی کو بغیر اصطلاح کے استعمال کریں گے تو معنی وہی اعتدال. لیکن جب اس کو باب استفعال سے استعمال کر کے آگے علا لائیں گے تب کیا مطلب ہے؟ حرف جر. استوا یستوی علا جب ہو آگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارتفع و علا, یعنی بلند ہوا اور اونچا ہوا, علا یالو سے. لیکن جب الہ ہو اس کے بعد حرف جر تب اس کے معنی میں نے بتایا آپ کو. یہ نہیں, صلات جو ہیں عربی میں جب فعل کے بعد آتے ہیں سمجھے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں. جس طرح سے اسی طرح سے انگریزی میں بھی کہتے ہیں, جیسے گیو اپ, گیو کے بعد اپ ہے تو معنی ایک ہو گئے. کیا مطلب ہے گیو اپ؟ چھوڑ دینا. گیو اوے انعام میں بانٹ دینا کسی کو. کہاں سے کہاں مانی گئی سمجھے؟ گیو ان ہار مان جانا. گیو ان وی مسٹ ناٹ گیو ان ہو, ہمیں امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. ہار پزن مانن کے, ٹھیک ہے. تو جب گیو کے بعد یا اس طرح سے اور بھی ورڈ ہیں ان کے بعد جو پریپوزیشنز آتے ہیں اس سے معنی بدلتے ہیں وہاں. یہ چیز آپ جانتے ہیں, حالانکہ یہ عربی سے ادھر گئے ہیں انگریزی میں, لیکن چونکہ آپ زیادہ واقف ہیں انگریزی سے اس لیے میں نے آپ کو بتایا جیسے انگریزی میں, بلکہ یوں کہنا چاہیے جیسے عربی میں ہے ویسے انگریزی میں ہو گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو صلات سوا یسوی کے بعد بغیر صلہ بھی استعمال کرتے ہیں, لازم کے معنی میں آتا ہے. لازم کے معنی میں استوا اعتدل برابر ہو گیا, برابر کیا نہیں. سمجھ میں؟ اور جب بغیر صلہ کے صلہ لائیں گے 2 صلے لاتے ہیں. ایک ہے علا, اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا, اونچا ہونا. اور جب الہ ہو تو اس کا مطلب رخ کرنا, ارادہ کرنا کسی چیز کا صدابہ و توجہ. اب یہاں آپ کا ورڈ جو ہے, اچھا اسی کو دیکھیے ادھر آیا ہے دوسری جگہ پہ سوا, فا کو ہٹائیے, پھر ہے سوا یسوی. یوں لکھا ہے قرآن پاک میں, یہ جو ہماری یا ہوتی ہے نا غیر منقوط, یہ ایسے لکھتے ہیں سواہن, ایسے لکھا ہے قرآن پاک. یہ جو آپ کا یہ کش ہے یہ یا غیر منقوط ہے. سواہن یہاں کھڑا زبر ڈال کر کے ادا کرتے ہیں قرآن پاک میں, تو اس کا مطلب ہے سواہن. اب یہ سوا کیا ہے؟ باب تفعیل سے سوا یسوی تسویہ, تو یہاں فعل متعدی آ گیا. باب تفعیل میں لے گئے سوا یسوی تسویہ کا مطلب برابر کرنا. سویہ یسوا یا سوا یسوی سے برابر ہونا, اور استسوا استوا یستوی برابر ہونا دونوں. لیکن جب برابر کرنا مراد ہو تب کس پر لے گئے؟ باب تفعیل میں لے گئے. تو یہاں کیا ہے؟ استوا برابر الہ, توجہ کیا, اور ادھر سواہن ان کو برابر کیا, ان کو پورا کیا, ان کو مکمل کیا. سواہن ان کو پورا, سواہن کرن سیدتم سدرتم
سود کریں. اب یہاں یہ مادہ ایک ہی ہے, یہاں باب استفعال سے استعمال ہوا, یہاں باب تفعیل سے استعمال ہوا. یہاں لازم کے معنی دے گا, یہاں متعدی کے معنی دے گا. فسوا کے ساتھ جو ہن ضمیر مل گئی ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اب آئیے اب اس پر گرامر پر غور کرتے ہیں. استوا فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. استوا جو ہمارا ہے اس کو آپ ہٹا دیں, میں یہ اس کو فوٹو لے لیجئے, میں پھر آگے کرتا ہوں. اس کو میں رب کرتا ہوں. اب آگے آئیے. قواعد الصرف کے بعد لغت کا قاعدہ بھی بتایا, اور اب دیکھیں اس کا نحوی قاعدہ. نحو میں یہ چیز کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر کے مطالعہ کر کے تقریر کرنا آسان ہے, لیکن قرآن پاک کے اندر گھسنا اور معنی کے جوہر نکال لانا وہ مطلوب ہے طالب علم سے. اسی چیز کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, کیا؟ تعلموا القرآن, قرآن سیکھو. تو یہی ہوتا ہے نا سیکھنا. وعلموہ, لوگوں کو سکھاؤ. اب آئیے ہم ثم حرف و عطف ہے, ٹھیک ہے, نحوی قاعدے حرف و عطف, عطف للتراخی, تراخی کے لیے. اب یہاں پہلے کیا کام کیا اللہ پاک نے؟ تو ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں, پہلے دیکھیے ادھر وہ تفسیر کا ہے. استوا فعل ہے, فعل بولیے, ماضن ماضی کا فعل ہے, ہاں, من استفعال, ٹھیک ہے, من استفعال, ٹھیک ہے. اور استوا میں فیہ ضمیر مستتر, مستتر ہے استوا ہوا, استوا ہوا ہے نا اس کے اندر ضمیر مستتر, بارز تو نہیں ہے نا, مستتر. تو ضمیر استوا فاعل, اس کی ضمیر کہاں ہے؟ مستتر, پوشیدہ ہے. تو آپ کا فعل اور فاعل جب ملتا ہے, فعل لازم ہے تو جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے, مفعول کی ضرورت. اب یہاں الا جو ہے حرف جار ہے, ہاں, حرف گویا یہاں استوا آپ کا پورا جملہ فعلیہ ہے, الا حرف جار ہے, اور السما المجرور, جار اور مجرور دونوں مل کر کے متعلق ہو گئے. متعلقان کس کے متعلق ہو گئے؟ متعلق استوا کے, استوا متعلق استوا کے ہو گئے, جو اس کی تشریح اور اس کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں. تو آپ کا جملہ کیا ہو گیا پھر؟ جملہ والجملۃ فعلیہ, پورا جملہ ہے آپ کا جملہ فعلی, ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کے بعد؟ وہ ثم کا ترجمہ پھر یا اس کے بعد آپ کریں گے. تراخی کے لیے آتا ہے بیچ میں ٹائم, یا لگا یا لگایا, یا لوگ خدا سمجھ ٹائم کن چیز میں یا لگا دیا ہے, چھوڑا تھوڑی دیر کے لیے, اس کو ایسے ہی چھوڑا. کیوں چھوڑا وہ تفسیر کا نقطہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے ثم استوى, پہلے کیا کہا؟ زمین کو کیا کیا؟ ابھی بعد میں تفسیر کے نقطے میں بتائیے, پہلے جملے کو دیکھو. فا کیا ہے؟ یہاں جملہ آپ کا پورا ہو گیا نا, جملہ فعلیہ, یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا. یہاں حرف عطف. اب یہاں فا آ گیا, فا آتا ہے ترتیب کے لیے, اس کے بعد ایسا کیا فا. اور سوا کیا ہے؟ سوا فعل کون؟ ماضی, ہاں, فعل ماضٍ من باب تفعیل, تفعیل. وفیہ ضمیر, ضمیر الرفع, کون ہے ضمیر الرفع؟ رفع, ہاں نہیں, گنہ کہاں سے ہے؟ گنہ تو مفعول ہے. سوا اس نے کیا, فسوا اللہ نے کیا. ہوا کی ضمیر ہے مستتر, ضمیر مستتر ہو. راجعون الی, راجعون الی اللہ, اللہ کی طرف, یا الی اسم الجلالہ جو پیچھے نکل گیا. اور ہنہ کو دیکھیے, یہ مفعول بھی ہے, مفعول بھی. سوا ہنہ, ان کو باب اب ہے نا متعدی ہو گیا نا, سوا سے. تو کس کو پورا کیا, کس کو سیدھا کیا, برابر کیا. برابر کس کو کیا؟ ہنہ کو. وہ ہنہ کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟
आसमान की तरफ, है ना, समा की तरफ जाती है। तो गोया हुन्ना हमारा मफूल हो गया, सव्वा हुन्ना उनको बनाया, किन को बनाया? हुन्ना को। तो हुन्ना आपका मफूल हो गया नहीं, मफूल बिही, और मफूल बिही अव्वल, पहला मफूल। फिर सबा क्या है आपका? सबा क्या है? अदद है या नहीं? और समावात मादूद। और सबा क्यों कहा यहाँ? मफूल, दूसरा मफूल हो गया, मफूल सानी। तो सबा क्या है? सीन, सबा क्या है? अल अदद, ठीक है, और समावात अल मादूद, और अदद मादूद दोनों मिलकर के मफूल सानी, अल मफूल बिही सानी, दूसरा मफूल बिही है। अब दो मफूल होते हैं ना, है ना? मसला आप कहेंगे हाँ, बहुत कम कहा गया है बदल, वो उसका जमता नहीं है। दो हैं सीधे, उनको साथ आसमान बनाया। बदल का बहुत कम इसमें चांस है, कुछ लोगों ने कहा, लेकिन असल में वो ज़्यादा चला नहीं है आगे, ठीक है, यानी उसको कबूल नहीं किया है पुरानी मुफस्सिरीन। इसको बदल के बजाय दूसरा मफूल सानी, क्योंकि आपका सव्वा जो है ये दो मफूलों को तकाजा करता है, ठीक, दो मफूलों का तकाजा कर। पहला मफूल इसका हुन्ना है, और दूसरा मफूल क्या है? सबा समावात। सबा असल में सबउ समावातिन था, तो सबउ को सबआ मफूलियत की बिना पर हुआ, ठीक है, समझ में आया? तो सबआ समावातिन मफूल सानी है। अब फसव्वा हुन्ना सबआ समावात क्या बन गया आपका? फेलुन, फाइल क्या है इसमें? हुआ की ज़मीर है, तो फेलुन हुआ की ज़मीर इसमें फाइल है, और हुन्ना मफूल बिही दोनों हो गए अल मफूल मफूल बिही। तो फेल, फाइल और मफूल क्या बनेगा? अल जुमला अल फेलिया, जुमला फेलिया। क्लियर हो गया? तो दो, वो भी जुमला फेलिया है, ये भी जुमला फेलिया है। तीसरा जुमला यहाँ से शुरू होता है, इसकी असल जो है वाव हर्फ आतफ है, ठीक है, बोल से बोल रहा है, ऐसे छिपा रहा हूँ, वाव हर्फ अतफ है, और हुआ आपका यहाँ मुब्तदा है, हुआ मुब्तदा है, अलीमुन उसकी खबर है। हुआ अल मुब्तदा, मुब्तदा और अलीमुन उसकी खबर है, अल खबर। मुब्तदा और खबर मिलकर के क्या बनते हैं? जुमला इस्मिया, अल जुमला अल इस्मिया। अब ये जो बीच में चीज़ें हैं, बिकुल्ली शैइन अलीम, ये असल में था हुआ अलीमुन बिकुल्ली शै, हुआ अलीमुन, इसको ये खबर से पहले मुकद्दम करना, उसकी वजह क्या है? इसके अंदर ताकीद पैदा करना, इसके अंदर स्ट्रेस पैदा करना। तो यूँ भी कहा जा सकता हुआ अलीमुन बिकुल्ली शै। तो यहाँ उलमाए मानी कहते हैं ये बा जो है, ये बा ये अज़्ज़ाइदा है, और बा जब ज़ायदा आती है तो वो ताकीद के लिए आती है। आम तौर पे बा ज़ायदा जो है, जैसे उधर देखा आपने मा ज़ायदा, ताकीद के लिए आती हैं। तो आम तौर पे इसके कई मानी हैं, एक है ज़ायदा, इसका ताकीद के लिए। तो क्या कहेंगे आप? हाँ बोलिए, क्या कहेंगे यहाँ पे? बा, ये कुल्लु शै क्या है? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह है, और ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, इस पर दाखिल होगी बा जार है। तो अब ये जार मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल करके मजरूर हो गए किसके? हर्फ जार के। बा ज़ायदा, हर्फ जारिन, बा हर्फ जारिन अज़्ज़ाइदा, और कुल्ला शैइन क्या है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मजरूर है, अल मजरूर, और जार मजरूर मिलकर के क्या बनते हैं? मुताल्लिक सवा के। तो आपका ये जुमला क्या बन गया? मुब्तदा है, मुब्तदा इस्म है, हुआ है, मुब्तदा इस्म है, और अलीमुन उसकी खबर है। और अलीमुन फ़ईलुन के वज़न पर मुबालगा है, सिफ़त फ़ाइल है, अलीमुन जानने वाला। अब इसी वज़न पर कतीलुन लाइए, तो उसमें कौन सा वज़न आ गया?
صفت مفعولی، مارا ہوا آدمی. تو جیسے میں نے بتایا آپ کو اس کے اندر، میں نے بولا ہے کہ نہیں، سکھایا تھا کبھی؟ شاید نہیں. تو پھر انشاءاللہ حفلہ کے دن میں آپ کو مبالغے کے اوزان بتا دوں گا اور اس پر لیکچر دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر کے رکھیے. تو کیونکہ قرآن پاک میں کئی وزن آتے ہیں مبالغے کے لیے، ان کو آپ ایک ہی بار میں یاد رکھیے. جب ہم سے حرف سے مبالغہ بناتے ہیں تو اس کے لیے کتنے سکیل بنے ہوئے ہیں، کتنے اوزان بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے آپ کو بتا دوں گا کتنے ہیں. تو اب یہ طے ہے کہ حفلہ کے دن میں آپ کو مبالغے کے اوزان سمجھا دوں گا. اب دیکھیے آپ کا علیم جو ہے کیا مطلب؟ جاننے والا، جانا ہوا نہیں، جاننے والا. آپ کو لگتا ہے آج شب بیدار تو نہیں تھے؟ علیم فعیل کے وزن پر، علیمہ مجرد ہے، ورڈ ثلاثی ہے، اور جب فعیل کے وزن پر آتا ہے تو کبھی اس کے اندر صفت فاعلی ہوتی ہے اور کبھی صفت مفعولی. اور صفت فاعلی کیا ہوتا ہے؟ جس میں کار کرنے والا، اور صفت مفعولی جس پر کوئی کام واقع ہوا. علیم جاننے والا تو صفت فاعلی ہے. اور اس کے وزن پر اگر آپ قتل سے قتیل بنائیں گے، یعنی وہ جو مارا گیا، یا ذلیل وہ جو ذلیل ہوا. اور اگر سمیع آپ بولیں گے تو سننے والا صفت فاعلی. گویا فعیل کے وزن پر جب ہم کبھی لاتے ہیں اسم تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک صفت فاعلی، ایک صفت مفعولی. اس کو یاد رکھیں. تو علیم میں اندر اس کے اندر کیا ہے؟ صفت فاعلی ہے. تو کیا کہیں گے پھر؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم. یہ بازائدہ ہے، تاکید کے لیے آئی ہے، اور کلّ شے کو بھی مقدم لایا خبر پر تاکہ اس کے اندر جملے کے اندر سٹریس پیدا ہو، تاکید پیدا ہو، اس کے اندر بلاغت پیدا ہو. تو کہا جا سکتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جب خبر پر اس کو مقدم کیا تو اس کے اندر یہ درینہ پیدا کرنا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ وہ اس پر قادر، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب ترجمے کے لیے آ جائیے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمانوں کا رخ کیا. اب پہلے کیا کیا؟ زمین کو بنایا. کیا آیت ہے وہ بولیے؟ ما فی الارض. اللہ پاک نے پہلے انسان جب پیدا کیا تو انسان کے بعد زمین میں جو بھی چیزیں ضرورت تھی انسان کے، اس کے لیے بنایا. اب بیچ میں تراخی ہے، بیچ میں کچھ وقت کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا ہوگا معاملہ ایسے، یا چیز کی پکے ہونے کی ضرورت سے یا اپنی کسی ضرورت سے. گویا اس میں تراخی ہے، ٹائم لگا ہے، اس میں وقت لگا ہے یا وقت لگایا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر ہم کہیں کہ اس میں وقت لگا تو اللہ کے ہاں وقت تو لگتا نہیں ہے، وہ کن فیکون ہے. تو وقت لگانے کی ضرورت ہوگی، شاید اللہ نے حکمتاً اس میں وقت لگایا ہوگا، تو اس لیے بیچ میں تراخی ہے، بیچ میں ٹائم ہے. اب اس چیز کا ترجمہ ہوگا نہیں. جب آپ ترجمہ کرو گے تو یہ کہاں پھر اللہ نے وقت لگایا یا اللہ نے وقت لگایا اس میں یا پھر اس میں وقت لگایا، یہ کہاں ترجمہ کریں گے؟ یہ سارا جو ہے وہ ذہن میں رہتا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس نے آسمانوں کا استوا الا رخ کیا، آسمانوں کا رخ کیا. فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا ڈالا. سواہن، اور ان کو 7 آسمان بنا ڈالا. کن کو؟ آسمان کی طرف رخ کیا اور ان کو 7 آسمان بنا ڈالا. 7 آسمان بنے، 7 سماوات. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. کس چیز کو کب بنائے گا، کیوں بنائے گا، کس لیے بنائے گا، اس سب پر اللہ جو ہے جانتا ہے. اللہ نے کیوں ٹائم دیا اس میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ کیا اس دن بعد ٹائم، ہاں کس چیز کے تقاضی کی وجہ سے. اور 7 آسمان کیوں بنائے، اب کوئی کیا بنو، یہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ ہم پر کھولنا نہیں چاہتا، صرف یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس انسان سما کے ذہن میں 7 آسمان کیا بنائیں گے، کم کا تھوڑا نہیں. تو یہ اللہ جانتا ہے، اس کی حکمت میں 7 آسمان بنانا ضروری تھا تو 7 آسمان بنا دیے. ٹھیک ہے. تو تفسیری نقطہ ہے، جب تفسیر کی بات آئے گی تب ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ چیزیں پیدا ہوگی. اور اس طرح کی چیزیں نوٹ کرنے کے لیے کئی مفسرین کی نشاندہی ہم کریں گے کہ جنہوں نے قرآنی مفاہیم کی پیچیدگیوں کو، گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے.
جن میں اولین درجے پر آتے ہیں اور اعلیٰ ترین درجے پہ آتے ہیں امام راضی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر کبیر میں ان چیزوں کو دیکھا. لیکن ابھی ہمارا سٹیج ہے قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے نحو اور اس کے صرف کو سمجھنا، قرآنی الفاظ کو پہچاننا اور قرآنی جملوں کو پہچاننا. تو آپ کو یہ ساری یہاں ہمارا رکوع پورا ہو گیا. تو کل آپ نوٹ بک ساتھ لے آئیں گے، اور پوری اور مکمل ہونی چاہیے. یہ اس کے اڈلک پڈلک اس کو جو آزے برابر. اور 5 رکوع ہونے کے بعد آپ کو میں پیپر بناؤں گا. 5 رکوع پورے ہوں گے تو پیپر ملے گا. آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کا رخ کیا، اب یہ سما کے ورڈ کو میں نے یہاں کھولا نہیں، اس کو ہم آگے کہیں کھولیں گے. سما کو سما کیوں کہتے ہیں؟ یہاں اگر بوجھ ہو جائے گا پورے آیت میں 2-4 چیزیں بولنا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کا رخ کیا. ہاں، اب یہاں سما کیوں بولا؟ پہلے جب سما تھا ہی نہیں، 7 بنائے بعد میں، اس لیے یہاں کہتے ہیں سما اوپر کا رخ. سما یسمو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اوپر کا رخ کیا. بعض علماء نے یہاں اوپر بھی لکھا ثم استوى الى السماء، پھر اوپر کا رخ کیا، کیونکہ پہلے آسمان تھے نہیں. امام راضی نے لکھا ہے کہ اوپر کا رخ کیا. تو سما کا مطلب ہوتا ہے سمون کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور پھر ان کو 7 آسمان بنا ڈالا. تو آپ ترجمہ کیجئے ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کا رخ کیا اور اس کو، تو گویا اصل ترجمہ ہونا چاہیے پھر اوپر کا رخ کیا. یہاں سما کا مطلب اوپر کا رخ کیا اور وہاں 7 آسمان بنا ڈالے. زیادہ ترجمہ جو معروف ترجمہ ہے ہمارے پاس سارے علماء نے، اکثر علماء نے لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو لیٹ آئے، دوسرا وردی نہیں ہے آپ کو، نظام خراب ہوتا ہے. ہاں بولیے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کا رخ کیا اور ان کو 7 آسمان بنا ڈالا. اور وہ ہر 7 کیوں بنایا، یا کوئی چیز ذہن میں پائے، وہ ہوا بكل شيء عليم. تاس چھ پائی میں کیا کروں، تو کار چھوں کروں، تو کوتاہ چھوں کروں، کیا چھوں کروں. اور تو ہیکو ونتھ یتھ کن تہ وهو بكل شيء عليم، وہ تاس چھ پرٛٮ۪تھ چیز تگان. کٲشِر پٲٹھۍ تاس چھ پرٛٮ۪تھ چیز تگان گوٚو علیم. تاس چھ پرٛٮ۪تھ چیز تگان. کیا چھُس کرُن، کیازِ چھُس کرُن، کر چھُس کرُن، کوتاہ چھُس کرُن، یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے. اور اب یہ پورا ترجمہ اس طرح سے شروع کیجیے، تھوڑا لیٹ ہی ہو گیا، کل پڑھیں گے اس کو. سوال کل رکھیے.